دوستو، فکشن فرینڈز کے تحت مختلف افسانے پیش کیے جائیں گے۔ اس سلسلے کی پہلی کڑی کے طور پر آج ڈاکٹر راحیلہ خان کا افسانہ 14ویں کا چاند یا کھیر کا پیالہ ان کی اپنی آواز میں سماعت کیجیے۔ ڈاکٹر راحیلہ اردو افسانے میں ایک معتبر اضافہ ہیں۔ آئیے ان سے ان کا افسانہ سنتے ہیں۔ آج کے افسانے کا عنوان ہے 14ویں کا چاند یا کھیر کا پیالہ۔ پتلی دبلی شہربانو کے ماں باپ بنگالی تھے، پر وہ خود کو پاکستانی کہتی تھی۔ وہ کراچی میں پیدا ہوئی اور پلی بڑھی اور یہیں بیاہی گئی۔ جب کراچی میں غیر قانونی طور پر مقیم بنگالیوں کی پکڑ دکڑ شروع ہوئی تو اس کے والدین بنگلہ دیش لوٹ گئے، مگر شہربانو یہیں لائنز ایریا میں مقیم رہی۔ وہ سوسائٹی کے مختلف گھروں میں کام کرتی تھی۔ کام میں وہ بڑی پھرتیلی تھی۔ ذرا سی دیر میں جھاڑو پوچھا برتن نمٹا کر دوسرے گھر کے دروازے کی بیل بجا رہی ہوتی۔ سرکاری ڈسپنسری سے ملحقہ گلی میں وہ صرف انجم بھابی کے کپڑے دھونے جاتی تھی۔ انجم بھابی جاب کرتی تھیں اور دوسری بات امید سے تھیں۔ وہ جہیز میں واشنگ مشین نہیں لائی تھیں اور ان کی ساس نے انہیں گھر کی واشنگ مشین میں کپڑے دھونے کی اجازت نہیں دی تھی۔ انجم بھابی کی ساس محلے بھر میں بہت عبادت گزار جانی جاتی تھیں۔ ان کی تہجد گزاری سے محلے والے مرعوب تھے، جس کا ذکر باتوں باتوں میں کرنے کا گر انہیں خوب آتا تھا۔ قرآن کے درس پر بھی باقاعدگی سے بیٹیوں کو لے کر جاتی تھیں اور انجم بھابی کو اس بات پر مطعون بھی کرتی تھیں کہ وہ ان کے ساتھ درس پر جا کر اپنی عاقبت سنوارنے میں دلچسپی نہیں رکھتی۔ انجم بھابی کی ساس گھر میں کام کرنے والی ماسیوں کے ساتھ بہت حقارت آمیز سلوک کرتی تھیں، جھڑک کے بات کرتی، کئی دن کا باقی کھانا دیتی۔ سورا ماسی بیماری کے بعد واپس آئی تو اسے نوکری سے جواب تو دیا ہی، تنخواہ بھی نہ دی۔ شہربانو شہر کی پلی بڑی تھی، وہ دیہاتی عورتوں کی طرح سم بکم نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ سمجھتی تھی اس کی بھی عزت ہے، اسی لیے وہ ان کا کام نہیں کرتی تھی۔ انجم بھابی ایسی نہیں تھی، وہ عزت سے بات کرتی تھیں۔ اگر کبھی جاب سے واپسی پہ وہ باہر سے کچھ لیتی ہوئی آتی تو کمرے میں پڑی فولڈنگ کرسی کھول کر چھوٹی سی تپائی پر صاف ستھرے برتن میں اسے بھی وہی کھانے کو دیتی جو خود کھاتی تھیں۔ انجم بھابی کی ساس نخوت سے کہتی، نوکر پہلے کبھی دیکھے نہیں، اس لیے نوکر رکھنے کا قرینہ نہیں آتا۔ انجم بھابی کی ساس نے ان سے کہہ دیا تھا 2 سالہ منے کو سنبھالنا جان جوخم کا کام ہے اور ان سے نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ کوئی بچہ سنبھالنے والا رکھ دیں تو اس پر نظر رکھ لیں گی۔ انجم کے لیے اتنا بھی کافی تھا۔ انہوں نے شہربانو سے کوئی جان پہچان والی لانے کو کہا۔ شہربانو نے اپنے 11 سالہ بیٹے گلفام کو بچے کھلانے کے لیے رکھوا دیا۔ وہ منے کو گود میں لیے پھرتا، وقت پہ دودھ کی بوتل بنا کے دیتا یا سیریل کھلا دیتا۔ اس کے کھیلنے کے دوران اس کے پیچھے بھاگتا، چابی والے کھلونوں میں چابی بھر کے منے کے ساتھ خود بھی لطف اٹھاتا۔ ریموٹ والی کار تو گلفام کو بہت ہی پسند تھی۔ جب انجم بھابی کی ساتھ سو رہی ہوتی تو گلفام اس ریموٹ کار سے خوب کھیلتا۔ 3 بجے انجم بھابی آ جاتی اور گلفام گھر آ جاتا۔ کچھ دنوں سے گلفام شہربانو سے کھیر کی ضد کر رہا تھا۔ شہربانو نے BC ڈالی تھی۔ ان دنوں ہاتھ اور تنگ ہو گیا تھا کیونکہ اسے ماں باپ کو بھی بنگلہ دیش کچھ پیسے بھجوانے تھے۔ ڈھاکہ میں ابھی تک ان کے ذریعہ معاش کا کوئی بندوبست نہیں ہو سکا تھا، اسی لیے اس نے گلفام کو بھی انجم بھابی کے پاس رکھوا دیا تھا۔ لیکن اس کی تنخواہ کے باوجود کھیر کی عیاشی کی گنجائش نہیں تھی۔ لیکن گلفام کی ایک ہی رٹ تھی، مجھے کھوئے اور پستے بادام والی کھیر کھانی ہے۔ جتنا شہربانو ٹالتی اتنا ہی گلفام کی طلب بڑھتی۔ اصل میں ہر جمعے کو انجم بھابی کی ساس کھیر بناتی تھیں، کھوئے پستے بادام والی کھیر۔ چاندی کی چمچماتی پیالیوں میں کھیر بھر کر ڈائننگ ٹیبل پر پنکھے کے نیچے رکھتی اور گھنٹے بھر بعد فریج میں ٹھنڈی کرنے کے لیے رکھ دی جاتی۔ رات کے کھانے کے بعد انجم بھابی کے سسر کو کھیر کھانا پسند تھا۔ گلفام ہر جمعے کو ڈائننگ ٹیبل پر رکھی کھیر سے بھری چاندی کی پیالیاں دیکھتا تو اس کا دل بہت للچاتا، لیکن انجم بھابی کی ساس نے کبھی اسے چکھنے تک کو نہ دی۔ بلکہ ایک بار جب گلفام منے کو ٹہل ٹہل کر سلاتے ہوئے کھیر کی پیالیوں کو تکے گیا تو انہوں نے اسے جھڑک کر کہا، نیت خراب، کیا تکے جا رہا ہے، کھیر سڑ ہی نہ جائے۔ گلفام کو گمان ہوا کہ نظر کے ڈر سے شاید وہ دینے لگی ہیں، مگر ایسا نہیں ہوا۔ البتہ انہوں نے اپنی بیٹی کو آواز دے کر ساری پیالیاں اٹھانے
اور آئندہ ڈائننگ ٹیبل کے بجائے ان کے کمرے میں پنکھے کے نیچے رکھنے کو کہا۔ اگلے جمعے کو ڈائننگ ٹیبل پر کھیر والی چاندی کی پیالیاں نہیں تھیں۔ گلفام کی آتش شوق یوں بھڑکی جو محبوب کے چلمن کے پیچھے چھپ جانے سے عاشق کی تڑپ سوا ہوتی ہے۔ اس نے پھر شہربانو سے کھیر پکانے کی فرمائش کی۔ مہینے کا آخر تھا، شہربانو کہاں سے کھیر پکاتی؟ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ گلفام کی بے تابی کی وجہ کیا ہے۔ اس رات گلفام اپنی ماں سے بہت خفا تھا۔ چھوٹے سے آنگن میں کھرری کھاٹ پر لیٹے ہوئے وہ آسمان تکے جا رہا تھا۔ چودھویں کا چاند بادل سے آنکھ مچولی کھیل رہا تھا، کبھی چھپ جاتا کبھی نکل آتا، پر جانے کیوں گلفام کو پورا چاند کھیر کا پیالہ دکھائی دے رہا تھا، کھوئے والی کھیر کا پیالہ جو بادل اس سے چھپانا چاہ رہا تھا۔ چاند کے داغ اس کے نزدیک بادام اور پستے کی ہوائیاں تھیں۔ جانے کب تک وہ بادل سے کھیر کا پیالہ چھیننے کا کھیل کھیلتا رہا کہ اسے نیند آ گئی۔ خواب میں ایک مہربان پری اپنے خوبصورت ہاتھوں میں کھیر کا پیالہ لے کر آئی، اس پیالی سے بھی بڑا جو انجم بھابھی کی سانس بھر کر رکھتی تھی۔ وہ مہربان پری اپنے ہاتھوں سے اسے کھیر کھلانے آگے بڑھی، چاندی کا نقشین دستے والا چمچہ کھیر سے بھر کر اس کے نزدیک لائی اور گلفام نے بڑا سا منہ کھولا۔ ارے گلفام، دن چڑھایا ہے، کام پہ نہیں جانا کیا؟ شہربانو کی تیز آواز سے ڈر کر پڑی اڑ گئی، جدھر سے تھی آئی ادھر مڑ گئی۔ گلفام غصے میں اٹھا اور بڑبڑاتا ہوا غسل خانے چلا گیا۔ خود تو کھیر پکاتی نہیں ہے، خواب میں بھی نہیں کھانے دیتی۔ اس دن مننے کے گھر میں کھیر کے ساتھ اور کھانوں کی خوشبو بھی پھیلی ہوئی تھی۔ گلفام نے سوچا کاش مننے کے بیٹری والے کھلونوں کی طرح اس کی ناک پر بھی آن آف کا بٹن ہوتا تو وہ اسے آف ہی کر دیتا، تاکہ اس کی دسترس سے دور مزیدار کھانوں کی خوشبوئیں اسے پریشان نہ کرتیں۔ اس دن عجیب واقعہ ہوا۔ گھر جاتے سمے انجم بھابھی کی ساس نے کھوئے بادام والی کھیر سے بھری پلاسٹک کی پیالی اسے پکڑائی۔ جب گلفام انہیں لق لق دیکھے گیا تو وہ بولی، پکڑ لے، آج میری اماں کی برسی کی نیاز ہے، کھا کے ان کی بخشش کی دعا کرنا۔ اس رات گلفام نے شہربانو سے پوچھا، مننے کی دادی کی اماں کی برسی دوبارہ کب آئے گی؟ ارے پگلے، سالگرہ کی طرح برسی بھی سال میں ایک بار ہی ہوتی ہے، شہربانو نے گلفام کے رخسار پر تھپکی دیتے ہوئے کہا۔ گلفام کچھ بولا نہیں، لیکن وہ سوچ رہا تھا برسی کو سال میں نہیں، ہفتے میں ایک بار ہونا چاہیے۔